حال میرے حساب سے اس کو ہی پوچھنے کا حق ہے جو کسی پریشانی پہ مدد بھی کرے، نہ لوگ اب حال چال بھی مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو پہلے ایک حدیث شریف سن لیجیے۔ مجھے اس حدیث کوئی اگر یہ کہے کہ حضور نے بڑی بات کہی ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں، حضور کہتے ہی بڑی بات تھا، مگر اسپتالوں میں جائیے، گھوم کے آئیے، بیماروں کو دیکھیے، تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے، جو ایک اسپتال سے دوسری اسپتال اپنی رپورٹ لے کے جاتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر اب رپورٹ میں نئی بات بتائے، ان نا امید لوگوں کو دیکھیے، پھر حضور کی اس حدیث کو سنیے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، 2 وقت کا نہیں، 1 وقت کا، اور فرمایا جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آئیے غوث پاک کی طرف آتے ہیں۔ سب کو حال نہ بتایا کریں، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اس کو بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ اور پھر فطور غیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی شکایتیں لگانی ہے نا تو اس سے جا کے لگاؤ جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ نہیں سمجھا؟ گرمی بڑی ہو رہی ہے، سردی بڑی ہو رہی ہے، آج یہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا شیخ سادی سے کیا حال ہے حضور؟ فرمانے لگے حال بتاؤ؟ کہا کہ میرے دانت جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے گھس گئے، مگر میں اتنا بیکار انسان ہوں کہ اس کی ناشکری سے میری زبان باز نہیں آتی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں غوث اعظم معرفت کی شروع اور پہلی نصیحت بھی شکر ہے اور معرفت کی آخری نصیحت بھی شکر ہے۔ تو اب حال تو نہیں بتائیں گے سب کچھ ہے نا؟ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ زور سے بولو اللہ کا بڑا شکر ہے، زور سے بولو اللہ کا شکر ہے۔ کچھ باتیں مجھے روز کرنی ہوتی ہیں، غوث اعظم کے یہ مشن میں آج شامل ہے۔ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کھڑے رہیں، بھلے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیا کہاں بٹھا لیں آپ کو؟ دل تو کرتا ہے آپ کو اپنے دل میں بٹھائیں، مگر اس میں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں، مگر اچھے لوگ ہیں، اتنا بہت سا مجمع ہے، مگر مجھے بڑا ڈر ہے، خوف ہے جتنے مجمع کو دیکھ کر کے۔ ڈر خوف مجمع کا نہیں ہے، ڈر اللہ کا ہے کہ اس حال میں امت ہے اور مجھ کو یہ مائک ملا ہے، اب اگر میں حق نہ ادا کر پایا تو سب سے پہلے تو مجھ سے حساب ہوگا نا۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ہمارے یہاں ملتی ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا آپ کے یہاں ہوتا ہے، تو آپ ذرا سبحان اللہ، میں نے اتنی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، ایک بار بھی آپ نے زور سے سبحان اللہ نہیں کہا۔ اچھا، جب سبحان اللہ کا مطلب صاف یہ نہیں ہے کہ یہ بولنے والے کی آواز اچھی ہے یا پڑھنے والے کی آواز اچھی ہے، نہیں، اس کا صاف صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہو نا سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور جب آپ کسی کی آواز سن کے کہتے ہو تو آپ کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جب یہ آواز اتنی خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا رب کتنا عظیم ہوگا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں تشریف رکھتی ہیں بھاری تعداد میں، بس آپ میری اگر تقریر سننا چاہتے ہیں تو بس اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیے، میں آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، اس سے پہلے بڑی اچھی تقریریں ہوئی ہیں، میرے بعد بھی آپ کو قبلہ محمد علی فیضی صاحب کو سننا ہے، تو سبحان اللہ ذرا ایک مرتبہ کہیے نا، لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا، میں آپ سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور کے نام پہ تو جانور بھی بولنے لگتے ہیں۔
ہاں مدینے کے جنگل میں ایک آدمی نے نا اس کے بکری کو پکڑ لیا بھیڑیے نے. اچھا وہ اتنا ضدی تھا بھیڑ چڑھانے والا, بکری چڑھانے والا, کہ اس نے اس سے چھین لیا. جب اس سے چھینا تو اللہ کی قدرت دیکھو, وہ پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا بھیڑیا اور بولا تجھ کو شرم نہیں آتی انسانی زبان میں کہ اللہ نے جسے میرا رزق بنایا تم اسے بھوکے سے چھینتا ہے اس کو. ہائے حیرت کی بات ہے, یہ بھیڑیا انسان کی زبان بولتا ہے. تو بھیڑیے نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بھیڑیا انسان کی زبان بولتا ہے, مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں تو انسان ہو کے ابھی تک محروم ہے. ہمارے ناظم بھائی کی بڑی اچھی نظامت ہے, تو اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر میں نے کل ہی لکھے ہیں, کہیں تو پڑھ دوں؟ نہیں میرے بھائی, یہ جو کلندر ہمارے بیٹھے ہیں نا, ان کو آپ اٹھا کے کہیں اور لے جائیے, ورنہ لوگ انہیں دیکھ کے تھوڑا سا پریشان, میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاؤں گا. یہ نیک لوگ ہیں, ان کی آوازیں ایک بار بھی جلسے میں آ جائیں بڑی بات ہے. بار بار ان کو نوٹس کریں گے لوگ. تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے اگر آپ بولو تو میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں. یہ میں اس وجہ سے موبائل میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, ورنہ میں ساری چیزیں جو ہوئی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو احساس نہ ہو کہ میں اس میں پڑھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ بھی احساس نہیں ہونے دوں گا کہ میرے پاس موبائل کون سا والا ہے. توجہ نہیں آ رہی آپ کے؟ ذرا دل لگا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ. ایک بار حضرت کی موجودگی میں ہاتھوں کو دکھا کے لہرا کے بولیے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک بار درود پاک اور شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ. جب ان کا کرم ہوگا